اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علاج کے سلسلے میں تیسرے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے 2 پروگراموں میں بھی ذکر کیا تھا کہ آج کل کے دور میں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علاج کی ضرورت بہت بڑھ گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آلودگی اور ناقص خوراک میں بے تحاشا اضافے کے ساتھ ساتھ جو ادویات ہیں وہ بھی ناقص اور نقصان دہ استعمال ہونے لگی ہیں۔ اس لیے جس قدر ہو سکے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہم بالکل سادہ خوراک رکھیں، اور اس کے علاوہ بازاری اشیاء سے جتنی ممکن ہو اس سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ آج کے اس پروگرام میں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج میں کچھ مزید باتوں کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں سے جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اس کے لیے تلبینہ تیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تلبینہ بیمار کے دل سے غم کو اتار دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا تو اس کے لیے تلبینہ پکایا جاتا، اور تلبینہ کی ہنڈیاں تب تک چولہے پر چڑھی رہتی جب تک وہ بیمار تندرست نہ ہو جاتا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تلبینہ کا استعمال مریض کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ تلبینہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 بڑے کپ جو کا آٹا لیں اور اس کو 1 کپ پانی میں ملائیں۔ اس کو ہلکی آنچ پر 5 منٹ کے لیے پکائیں اور چمچ برابر ہلاتے رہیں۔ پھر اس کو اتار کر ٹھنڈا کر لیں اور اس میں 2 چمچ شہد جو ہے وہ مکس کر لیں۔ اب اس میں 2 کپ نیم گرم دودھ مکس کر لیں۔ اس طرح تلبینہ تیار ہو جاتا ہے۔ تلبینہ کو ٹھنڈا اور گرم دونوں ہی حالتوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کمزوری کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ معدے کی صفائی کرتا ہے، بوجھ کو ختم کرتا ہے، سینے کی جلن دور کرتا ہے، ہاضمے کے عمل کو بہتر بنا کر پیٹ اور درد اور قبض کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذا بہت سادہ ہوا کرتی تھی۔ ان کا سادہ کھانا جہاں ہمیں عاجزی اور انکساری کا پیغام دیتا ہے، وہیں اس میں کئی طبی فوائد بھی موجود ہیں۔ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے۔ انہوں نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ کیا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آج کھانے کے لیے سالن نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ اور ہے کیا؟ اور انہوں نے جواب دیا کہ سرکہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سرکہ بہت اچھا سالن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے کے ساتھ روٹی کھائی۔ تو ہم لوگ ایک وقت میں 3 سے 4 سالن کھانے بیٹھ جاتے ہیں، جو صحت کے لیے مناسب بالکل بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرکے کے ساتھ روٹی کھانا سرکے کی افادیت کی طرف بہت بڑا اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ سرکہ کسی بھی انفیکشن کا بہت اچھا علاج ہے۔ جسم کے کسی بھی اندرونی یا بیرونی حصے میں اگر انفیکشن کا خاتمہ کرنا ہو تو اس کے لیے سرکہ جو ہے وہ بہت مفید ہے۔ جسم کے کسی حصے میں بھی انفیکشن کی صورت میں وہاں سرکے کی پٹی باندھ دے تو سویلنگ کا جلد خاتمہ ہو جاتا ہے۔ معدے کے السر کے خاتمے کے لیے بھی سرکہ بہت مؤثر ہے۔ ایک جدید تحقیق کے مطابق جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کرنے کے لیے سرکہ بہت اچھی دوا ہے۔ سر میں اگر خشکی ہو یا جوؤں کا مسئلہ ہو تو اس صورت میں بھی سرکے کو اگر شہد کے ساتھ ملا لیا جائے اور بالوں میں لگایا جائے تو جوؤں اور خشکی کا جو ہے فوراً خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج کل ناظرین دل کی بیماریاں بہت تیزی سے عام ہوتی جا رہی ہیں۔ دل کی بیماریوں میں اس قدر تیزی سے اضافے کا جو سبب ہے وہ ہمارا ماڈرن لائف سٹائل ہے، اور اس کے علاوہ ناقص خوراک کا استعمال ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سادہ کھانا کھانے کی ترغیب اس لیے بھی دی گئی ہے کیونکہ اس میں یہ حکمت ہے کہ سادہ کھانے سے انسان دل کی بیماریوں سے دور رہتا ہے۔ حدیث پاک سے روایت ہے کہ پانی ہمیشہ کھانے سے پہلے پینا چاہیے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ ایسا کرنے سے پیٹ نہیں بڑھتا، اور انسان اس کے علاوہ معدے کی جو دیگر مسائل ہیں ان سے بھی دور رہتا ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دل کی بیماریوں کے لیے ایک بہت ہی آسان نسخہ بتایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کھانے کے تقریباً 15 منٹ بعد 3 عدد انجیر کھا لیا کریں۔ انجیر میں
فائبرز بہت زیادہ وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں جو کھانا ہضم کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انجیر دل کو بھی طاقت دیتا ہے اور دل کی بند شریانوں کو بھی کھولتا ہے۔ اسلامی تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل کی تکلیف ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً عجوہ کھجور کو گٹھلی سمیت پیس کر کھانے کا حکم دیا۔ ان کو اس سے شفا ملی اور دل اتنا طاقتور ہو گیا کہ بعد میں انہوں نے کئی جنگوں میں حصہ بھی لیا۔ ناظرین، اگر آپ کو دانتوں درد یا مسوڑوں کی سوجن کے مسائل ہیں تو تازہ دھنیا کے 20 پتے لے کر ان کو ایک گلاس پانی میں ابال لیں۔ رات کو سونے سے پہلے 3 سے 4 بار اچھی طرح کلی کر لیں۔ اس سے مسوڑوں کی سوجن اور دانتوں کے درد میں انشاءاللہ فوراً آرام آ جائے گا۔ بعض لوگوں کو منہ کی بدبو کی شکایت رہتی ہے۔ وہ لوگ روزانہ رات دانت کو صاف کرنے کے بعد ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں چبائیں اور کوشش کریں کہ یہ رس 1 سے 2 منٹ تک ان کے دانتوں میں رہے۔ اس کے بعد کچھ کھائے پیے بغیر اسی طرح سے سو جائیں۔ منہ کی بدبو صرف ایک بار ایسا کرنے سے ہی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ کھانسی کی صورت میں ادرک کا رس جو ہے وہ شہد میں ملائیں اور صبح شام 2 وقت استعمال کریں۔ اس سے کھانسی کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ ہیضہ ایک سخت بیماری ہے۔ اس بیماری میں جسم سے کئی نمکیات نکل جاتے ہیں اور بہت شدید کمزوری ہو جاتی ہے۔ ہیضے کی صورت میں 5 عدد لونگ لے کر اس کو ایک گلاس پانی میں ابال لیں۔ ٹھنڈا ہونے پر پانی کو چھان کر پی لیں تو اس سے انشاءاللہ کافی افاقہ مل جاتا ہے۔ منہ کے چھالے دور کرنے کے لیے ٹماٹر کے رس میں پانی ملا کر اس سے کلی کریں۔ اس سے منہ، زبان، ہونٹ کے چھالے انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر سبز دھنیا کا رس نکال کر بھی چھالوں پر لگایا جائے تو چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ آج کل ہیپاٹائٹس یعنی یرکان کی بیماریوں میں بہت زیادہ شدت آ گئی ہے۔ یرکان کے لیے ایک آسان اور مؤثر علاج یہ ہے کہ تازہ پیسی ہوئی ادرک آدھی چمچ لیں اور اس میں 1 چمچ پانی اور 1 چمچ لیموں کا رس ملائیں۔ اس کے علاوہ 1 چمچ شہد بھی ملائیں۔ اب اس مرکب کو دن میں 3 بار استعمال کریں تو انشاءاللہ یرکان کا بہت جلد خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تھا طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علاج کے سلسلے میں ہمارا تیسرا پروگرام۔ ہمیں امید ہے کہ ان باتوں سے آپ کو ضرور استفادہ ملے گا اور اس کے علاوہ باقی بیماریوں کے بارے میں بھی ہم اگلے پروگرام میں مزید بیماریوں کے علاج کے حوالے سے ہم آپ سے بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔